بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹی ہاؤس، مصنفہ ارم ہاشمی، آواز مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تاثرات ناصر علی سید، اصحاب شکن رائٹڈ۔ عنوان: ارم ہاشمی جی، پتہ ہے ابھی کچھ ہی دن قبل شوبیز کی ایک تقریب تھی۔ میں جب بیک سٹیج پہنچا تو ایک فنکارہ بھاگ کر میرے پاس آئی۔ دراصل چند برس پہلے اسے میں ہی شوبیز کی دنیا میں لایا تھا۔ بہت کم عرصے میں وہ بہت مقبول ہو چکی ہے۔ بہت دنوں بعد ملی تھی، اس لیے میں نے پوچھا، شادی ہو گئی؟ وہ چھوئی موئی سی لڑکی جیسے بجھ سی گئی اور سر جھکا کر کہنے لگی، انکل سب جھوٹے ہیں، کوئی کسی کا نہیں۔ چھوڑیں جی، آپ اپنی سنائیں، کوئی نیا ڈرامہ لکھ رہے ہیں؟ اس نے بڑی صفائی سے بات بدل دی۔ اس رات میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ وہی دن تھا اور میں اسی کیفیت میں بھیگا ہوا تھا جب آپ کا ایک ناراض سا میسج ملا۔ میں مبتلا شخص، لکھنا تو کجا، ابھی تک آپ کے بھیجے ہوئے افسانے پڑھ بھی نہ پایا تھا۔ تب اسی کیفیت میں شرابور میں نے آپ کے افسانے نکالے تو ایک افسانے کے عنوان نے جیسے چپ ہی کرا دیا۔ ایک انجانے خوف نے مجھے گھیر لیا کہ جس فنکارہ کی وجہ سے میں پریشانی کا شکار تھا، کہیں یہ افسانہ اس میں مزید اضافہ نہ کر دے۔ پھر بھی جی کڑا کر کے میں نے آپ کا افسانہ بن بیاہی پڑھا۔ ارم جی، میرے ساتھ بن بیاہی نے کچھ بہتر سلوک نہ کیا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کہانی بنتے ہوئے آپ کے ذہن میں عدن کے کیا خد و خال ابھرے ہوں گے اور اسے لکھتے ہوئے آپ خود کس کرب سے گزری ہوں گی، مگر میں نے تو کہانی کے شروع ہوتے ہی عدن اور کہانی کے راوی افسانے کے دونوں کرداروں سے انگلی چھڑا لی تھی، کیونکہ اس کہانی کے خارزار میں برہنہ چلتے ہوئے عدن کی بجائے میں اس شمع رو فنکارہ کو قطرہ قطرہ پگھلتے دیکھ اور سن رہا تھا۔ کبھی کبھی کہانی کے کیونس پر مجھے وہ بہت صاف دکھائی دینے لگتا جو عدن کی کہانی میں نہیں تھا۔ بار بار غیر محسوس طریقے سے اس چھوئی موئی فنکارہ کی سرگرمیاں کہانی میں شامل ہو جاتی۔ اکثر رات گئے وہ فنکارہ تقریبات سے کبھی ایک کبھی دوسرے ساتھی فنکار کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر جایا کرتی، مگر کبھی کبھار ایسے لڑکوں کے ساتھ بھی چلی جاتی جن کو میں ہی نہیں، ساتھی فنکار بھی نہیں پہچان پاتے، اس لیے مسکرا کر ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگتے۔ ارم جی، کہانی کو میں نے پڑھا ہی نہیں، مانو صحابی ہے۔ پھر اختتام پر آپ نے جس کمال مہارت سے کہانی کو ادھورا چھوڑ کر ایک سادہ سے جملے سے افسانہ مکمل کیا ہے، یعنی وہ بن بیاہی ہے۔ ان لفظوں میں وہ ساری اذیت اور کرب بھرا ہوا تھا جو اس فنکارہ نے بجھتے چہرے اور دھوئیں سے بھری آنکھوں کے ساتھ سر جھکا کر مجھے کہا تھا، سب جھوٹے ہیں، کوئی کسی کا نہیں، اور جس نے میرے سانس چھوٹے چھوٹے کر کے مجھے آدم واسا کر دیا تھا، کیونکہ وہ بھی بن بیاہی ہے۔ ارم جی، پھر کتنے ہی دن تک مجھے آپ کے باقی افسانے پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ کی ناراضی کا خوف نہ ہوتا تو شاید کبھی نہ پڑھتا، مگر اب آپ کے افسانے پڑھنے کے بعد سوچتا ہوں کہ اگر واقعی آپ کے یہ دل کو کہیں بہت اندر سے چھوتے افسانے نہ پڑھتا تو شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ ارم جی، جب میں نے آپ کی کہانی سے دوستی شروع کی تو پتہ ہے، پھر ایک نشست میں ایک سے زیادہ افسانے پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہر افسانے کے بعد مجھے بہت دیر تک چپ ہونا پڑا تھا۔ مجھے کہنے دیں کہ میں نے سادہ بیانیہ کہانی میں اتنا عمدہ کرافٹ بہت کم دیکھا ہے۔ موضوع سے گریز کرتی آپ کی کہانی واقعات کو ایک نئی ترتیب دیتے ہوئے پڑھنے والے کو مسمائز کر کے پہلے
کسی اور منطقہ میں پہنچا دیتی ہے اور پھر اچانک اسے واپس لا کر کہانی کے غیر متوقع مگر منطقی انجام سے حیران کر دیتی ہے۔ اور یہ تکنیک کم و بیش ہر کہانی میں ایک بھرپور رچاؤ کے ساتھ آپ نے برتی ہے، جیسے بانجھ کا سارا قصہ کثرت اولاد سے متعلق ہے۔ کہانی کے سارے شیٹس اسی موضوع کی پریشانیوں کے خد و خال ابھار رہے ہوتے ہیں، اس لیے پڑھنے والا بلقیس خانم کا طرفدار ہو جاتا ہے اور پھر اسی لمحے کہانی میں اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ منہ جلوں کا کہنا تھا کہ بلقیس خانم بانجھ ہیں، ہا ہا ہا، بانجھ۔ یہی تکنیک آپ نے کم و بیش ساری کہانی میں برتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک کہانی کے خد و خال اسی طرح ابھارتا ہوا آگے بڑھوں، مگر یہ سہل پسند زمانہ کہیں آپ کی کہانی پڑھنے کی لذت سے محروم نہ ہو جائے۔ مجھے کبرے ڈانسر کی اختتامی سطر نے بھی چپ کرا دیا تھا۔ میں اسے ہر حوالے سے ایک بولڈ کہانی اس لیے بھی قرار دے رہا ہوں کہ آپ نے سمندر میں رہتے ہوئے کچھ سوڈو دانشوروں کو للکارا ہے۔ یہی کام اتنی ہی جرأت اور بہت سہولت کے ساتھ ناموری میں بھی کیا ہے۔ ارم جی، سچ بھلے سے کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، کسی کو تو اس کے لیے زہر پینا ہی پڑتا ہے۔ کوئی تو ہو جو اس ڈرامے کے کرداروں کے چہروں کو بے نقاب کرے۔ اس طرح یہ میاں لوگ میں آپ نے جس کمال سے معاشرے کے عام کردار سے ادبی دنیا تک کے دانشوروں کے رویوں کی تصویریں بنائی ہیں، وہ بہت کچھ سوچنے پر راغب کرتی ہیں۔ پھر کہانی کی نٹننگ کا جو ہنر آپ کو وعید ہوا ہے، وہ کہانی کی سطروں سے اٹھ کر آپ کے روشن مستقبل کی گواہی دیتا ہے۔ میاں ساتھ نہیں آئے، ان کا تجسس اپنی جگہ قائم تھا۔ میری شادی نہیں ہوئی، ہیں؟ وہ متحیر ہو کر اس زور سے چیخیں کہ گود کا بچہ گرتے گرتے بچہ۔ اب میں آپ کو ان کاغذوں میں کس طرح بتاؤں کہ انہوں نے کس قدر رحم بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اب دیکھیں کہ جب کردار تنگ آ جاتے ہیں تو کیسے پڑھنے والے سے مکالمہ شروع کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ان کاغذوں میں کس طرح بتاؤں کہ انہوں نے کس قدر رحم بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ مجھے اس افسانے کی آخری سطر میں گدھا بہت معنی خیز لگا۔ یہ محض زچ ہونے کے بعد کی کیفیت نہیں لگتی۔ اس طرح نجومی کی کہانی بھی پڑھنے والے سے کھلواڑ کرتی کرتی آگے بڑھتی ہے اور انجام پر چپ کرا دیتی ہے۔ مجھے یہ علم تو ہے کہ شعر ہو یا فکشن، پڑھنے والے کو اگر ایک سیٹ آف مائنڈ سے دوسرے سیٹ آف مائنڈ میں ٹرانسپورٹ نہ کر سکے تو مان لیں تخلیق کی ٹریٹمنٹ میں کہیں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ مگر آپ کے یہ مختصر افسانے تو ایک ذہنی کیفیت سے دوسری میں پہنچانے کے بعد بھی کیچوے دیتے ہوئے آخر میں پھر سے ایک نئی ذہنی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میں نے بہت کم افسانوں کو پڑھنے والوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے دیکھا ہے۔ سادیہ بیانیہ انداز کی کہانی جس کی کئی شیٹس ہیں، مگر آپ کہانی پر غیر ضروری فلسفہ جھڑتی ہیں اور نہ ہی ابہام سے اپنی کہانی کو معمہ بناتی ہیں۔ معنی افرینی ضرور ان کہانیوں میں نظر آتی، مگر وہ بھی پڑھنے والے کے فہم و ادراک پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالتی۔ کہانی اپنی تخلیق کے بہاؤ میں آگے بڑھتی ہے، پڑھنے والے کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور تحریر کی شگفتگی جیسے تصویریں بناتی چلی جاتی ہے۔ یہ افسانوں کے البم سے زیادہ مجھے سماج کے دوہرے چہروں کے ساتھ زندگی کرنے والے کرداروں کی بری بھلی اور بھیدی تصویروں کا نگاہ رکھانا لگتا ہے، جس نے مجھے بہت دیر تک ایک ایسی دھندلی روشنی میں سانس لینے پر مجبور رکھا جو بہت دیر تک میری ذہنی قلبی کیفیتوں میں ہم سفر رہے گی۔ مان لو آپ کی ہر کہانی مجھے ایک اعصاب شکن ریٹڈ لگتی ہے،
جسے پڑھنے کے بعد دیر تک اعصاب سلہانے پڑتے ہیں۔ ارم جی اجازت۔ ناصر علی سید، 2019 مئی کی 16ویں شب۔ یہ تاثرات مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد جئی کی۔ اللہ حافظ۔